بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں خرم گردیزی آپ سب کو پروگرام سے زندگی میں بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. جناب, پروگرام صحت زندگی آپ کا صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں. ہم لوگ تمام موضوعات جو آپ کی صحت سے جڑے ہوئے ہیں, بیماریوں کے بارے میں بات کرنی ہو, بیماریوں کے بچاؤ کے بارے میں, وہ کووڈ-19 ہو یا کوئی اور وبا ہو, ہم لوگ پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام موضوعات کو ڈسکس کریں. پاکستان کے ماہر ہیلتھ پروفیشنلز, ڈاکٹرز کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تاکہ ایک اتھینٹک انفارمیشن, صحیح انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی جا سکے. کوئی اس میں غلط, کوئی کنفیوژن, کوئی غلط انفارمیشن نہ دی جائے لوگوں کو, کیونکہ پہلے ہی ہیلتھ ایشوز کو لے کے بہت زیادہ کنفیوژن لوگوں میں پائی جاتی ہے. پھر ہمارے پاس کوائکری کا ایک نظام ہے جس میں جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہیلتھ پروفیشنلز یا جو جن کے ایکسپیرینس نہیں ہے یا جن کی فیلڈ ہی نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں, ان کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی زیادہ ہیلتھ ایجوکیشن اور اویئرنیس پاکستان میں پھیلائی جا سکے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں, ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. پوری دنیا جو ہے وہ پریونشن پہ کام کر رہی ہے کہ جی کیا کیا جائے کہ بیماری ہونے سے پہلے ہی شخص کو بچا لیا جائے, بیماری ہونے ہی نہ دی جائے, کیونکہ بیماری جب ہو جاتی ہے تو اس میں ایک شخص کی سفرنگ بھی ہے, اس کی فائنینشیل لاس بھی ہے, پھر جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں اس کے اوپر برڈن ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. تو ہم بھی اس پروگرام کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس اتنی پھیلا دی جائے کہ لوگ بیمار ہونے سے پہلے ہی اس کے بچاؤ کے لیے کوشش کریں اور اس بیماری سے بچ سکیں. جناب, کل جو ہے ورلڈ فزیوتھیراپی ڈے تھا. ہم نے اسی سلسلے میں آج کا پروگرام جو ہے خاص طور پہ فزیوتھیراپی کے سلسلے میں رکھا ہے. ہم لوگ بات کریں گے کہ جی ریہیبلیٹیشن فزیوتھیراپی کیا ہوتی ہے, کیا اس کا یوزج ہے, کیا اس کی افادیت ہے. ان تمام موضوعات پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو رہے گی. صحت زندگی کے نام سے ہمارا فیس بک کا پیج ہے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ فیس بک کے پیج پہ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جو فالو کریں پیج پہ تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ کس دن کس ڈاکٹر نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد کاشف خان. ڈاکٹر صاحب پوسٹ پروفیشنل ڈاکٹر آف فزیوتھیراپی ہیں. شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور جو ریہیب کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس کے انچارج ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ آج آئیں اور آج کل جو ورلڈ فزیوتھیراپی ڈے تھا اس سلسلے میں بات کریں, فزیوتھیراپی کے بارے میں, کیا اس کے یوزج ہیں, کیا اس کے فوائد ہیں. تمام ان موضوعات پر ہماری گفتگو رہے گی. چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ڈاکٹر صاحب, ورلڈ فزیوتھیراپی ڈے ہے اور ہم لوگ جو ہے فزیوتھیراپی کی جب بات آتی ہے تو بہت سی کنفیوژنز درمیان میں آ جاتی ہیں. یہ بڑا اچھا ہوا کہ ورلڈ فزیوتھیراپی ایک ڈے منایا جا رہا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ اس دن تو آ کے ہم لوگ اس موضوع پر بات کریں, اس پہ ڈسکشن کریں تاکہ لوگوں کی اس موضوع سے ریلیٹڈ اویئرنیس اور ایجوکیشن کو جو ہے بڑھایا جا سکے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتائیے گا کہ فزیوتھیراپی کیا ہے, کس کو, کس فیلڈ کو, کس ڈپارٹمنٹ کو ہم لوگ فزیوتھیراپی ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. تھینک یو خرم, سب سے پہلے شکریہ سچ ٹی وی کا بلانے کا, آپ کا. تھینک یو. فزیوتھیراپی کیا ہے؟ فزیوتھیراپی بیسیکلی ہر ایک جو پروفیشن ہو اس کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. فزیوتھیراپی بیسیکلی وہ طریقہ علاج ہے جو کہ آپ فزیکلی کسی پیشنٹس کو اپلائی کرتے ہیں. مختلف ایکسرسائز, ہیٹ یا ایسی چیز جو کہ نان انویزو ہوتی ہے اور اس کے طریقے سے پیشنٹ کو علاج کیا جاتا ہے, اس کو فزیکل تھیراپی مین اس کی پرووائڈ ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. صحیح. اس میں ڈاکٹر صاحب صرف ایکسرسائزز ہوتی ہیں یا کوئی مشینیں, اپریٹس اور اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کی جاتی ہیں؟ نہیں, اب تو بہت ترقی کر گئی ہے. بہت ساری چیزیں جیسے میں نے کہا نان انویزو چیزیں, ہر وہ چیز جو اپلائڈ کی جاتی ہے. اور اس کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ ایکوپمنٹس بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکسرسائز ایک کمپوننٹ ہے, مینیپولیشن اس کا ایکسرسائز کے ساتھ ایک آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایکسرسائز مشینز مختلف استعمال کی جاتی ہیں, اور مختلف مشینوں کے اندر جس طرح طریقہ علاج کے اندر الٹراسونک ریز بھی استعمال کی جاتی ہیں, اور آج کل لیزر بھی استعمال ہو رہی ہیں. اور شارٹ ویو مطلب ہیٹ کے مختلف سورسز ہیں, ڈرائی ہیٹ ہے, ویٹ ہیٹ ہے, اور وہ اور ویکس ہے, وہ چیز جو کہ فزیکلی کسی کو لگائی جا سکتی ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب, جب بات آتی ہے کہ جی جناب ہم لوگ فزیکلی ایک پیشنٹ کو آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں کہ اس کی جو پرابلم ہے, درد ہے, کوئی بھی ایشو ہے اس کو دور کیا جائے, تو دوائی کے بغیر, انجیکشن کے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟
ہر جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا، ہر پروفیشن کی اپنی ایک ڈومین ہے، ڈومین کے اندر رہتے ہوئے ہی کام ہوتا ہے جی. اور یہ بیسیکلی جس طرح جو ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے مریض اس کا ویلیوٹ کیا جاتا ہے، اور ہر چیز کی ضروری نہیں ہے کہ صرف دوائی سے علاج ہو. فزیکل تھراپی ہمیشہ میڈیسن کے بعد اور سرجری سے پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک پریونشن کی جس طرح آپ نے بات کی تھی اس کے اوپر بہت زیادہ اس کا رول ہے. تو مختلف بیماریاں ہیں، مختلف طریقے کار ہیں، ان کی ڈائگنوسس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کتنی بڑی لیجن ہے یا کیا پرابلم ہے، اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اکثر ہمارے یہاں یہ فزیو تھراپی کی طرف ہمیں ریفر کیا جاتا ہے تو ہم لوگ کا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیں، کوئی مسل ریلیکسنٹ دے دیں یا کوئی پین کلر دے دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کے خیال میں کتنا اہم رول ہے فزیو تھراپی یا فزیکل تھراپی کا ایک بیماری کی ٹریٹمنٹ میں یا ریہیبلیٹیشن میں؟ ایکچولی اس کے بہت بڑی ایک اس وقت آج کل بحث ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کچھ ملکوں نے تو الاؤ کیا ہے ٹھیک ہے کہ وہ میڈیسن فزیکل تھراپسٹ پرسکرائب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آلدو کہ ہمارا جو بیسک جو کریکولم ہوتا ہے ہم لوگ وہ ساری سے پڑھتے ہیں، لیکن کیونکہ پاکستان میں PMDC ایک ہے اور وہ الاؤ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. صحیح. دنیا میں کچھ ممالک ہیں جیسا NHS انگلینڈ کے اندر انہوں نے کچھ حد تک وہ الاؤ کیا ہے جی. ٹراپیکل اور اس طرح کی دوائیاں لگانے کو پیشنٹ کو لگا سکتے ہیں. فزیکل تھراپی ٹریٹمنٹ بیسیکلی جو وہ طریقہ کار ہے جس کے اندر آپ فزیکلی پیشنٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے پیشنٹ کو انجیکٹ کرانا ہے، انویزو کروانا ہے، پروسیجر کرنا ہے، وہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹ فزیکلی ہی آپ نے ساری طریقے علاج کرنے پڑتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ورلڈ فزیو تھراپی ڈے ہے تو اس میں کیا آپ لوگوں کے اس سال کی کیا میں یہ کہوں گا کہ موٹوز کیا ہیں؟ آپ لوگ کوئی اس میں کوئی چینج لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بڑا سٹیپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو؟ خرم بہت لیندی مطلب ایک اس کا جواب ہے، بہرحال کوشش کرتے ہیں اس کو کور کرنے کے لیے. ورلڈ فزیکل تھراپی بیسیکلی ڈے ہے جو کہ چارٹرڈ کیا گیا تھا WHO نے. ٹھیک ہے. اور ہماری ایک تنظیم ہے WCPT ورلڈ چارٹرڈ فزیکل تھراپی جو کہ دنیا کے اندر ہے. اس کے 176 ممالک ممبر ہیں اور مور دین دیٹ ہے، اور تقریباً 4 لاکھ سے زیادہ فزیکل تھراپسٹ اس کے ممبر بھی ہیں. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ. ٹھیک ہے. اچھا اس بار جو سال کا بیسیکلی ہم لوگ ایک بہت بڑے دنیا پوری ایک بہت بڑی پرابلم سے گزر رہی ہے. کووڈ-19 ایک پینڈیمک ہے جس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. شروع ہوتے دیکھتے دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ گئے اور اس میں کروڑوں لوگ افیکٹڈ ہو گئے. کروڑوں لوگ جب افیکٹڈ ہوئے ہمارے ملک میں بھی وہ چیز آئی اور ہم نے بھی وہ ابھی سفر کر رہے ہیں. کافی حد تک کنٹرول ہو گیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ختم ہو جائے گی. بہرحال یہ تو ابھی فیصلہ کرے گا آنے والا وقت. تو اس سال جو بیسیکلی تھیم تھا وہ تھا ریلیٹڈ ٹو کووڈ-19 رول آف فزیکل تھراپی. اس کے اندر کیا رول فزیو تھراپی نے دیا تھا اور کیا اس نے سوچا گیا تھا. کووڈ کے درمیان بیسیکلی ہم لوگوں کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوا ریلیٹڈ ٹو کہ ہم نے کیسے رول پلے کرنا ہے اس کے درمیان، کیونکہ اس بیماری کا کوئی پرٹیکولر علاج آ نہیں رہا تھا. سب کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے اوپر تھا. جو کنسلٹنٹ بہتر سمجھ رہا تھا وہ پیشنٹ ٹو ویری اس کے اوپر وہ کیا جا رہا تھا. جس طرح کا پیشنٹ آ رہا تھا علاج کیا جا رہا تھا. اب اس درمیان میں فزیکل تھراپی نے بہت زیادہ اپنا رول پلے کیا اور ایک نئی چیز ہمارے سامنے آئی کہ ہم نے جو اس طرح کے پیشنٹس تھے ان کو تک کیسے پہنچنا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سال کا تھیم تو کووڈ کی وجہ سے کووڈ کے اوپر ہی فوکس رہا. نئی چیز تھی، نیا ہوا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ ایویڈنس بیس پریکٹس جب ہوگی تو اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں نکلیں گی. ٹھیک ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ جو ہے ریہیبلیٹیشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے شفا انٹرنیشنل کا، جو کہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک بڑے اور ویل اکوپڈ ڈپارٹمنٹس میں جس کا نام آتا ہے، اس کو آپ مینیج کر رہے ہیں بیسکلی. تو تھوڑا سا مجھے اسٹرکچر بتائیے گا کہ ریہیب ڈپارٹمنٹ کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے، ریہیب ڈپارٹمنٹ بیسکلی کیا کر رہا ہے؟ دنیا میں بیسکلی جو ہے نا مختلف ملکوں نے بہت سارے ڈومینس کے اندر جو ہے ریکگنیشن دی ہوتی ہے.
میرا خیال ہے NHS کے اندر شاید 16 پروفیشن ہیں، اور امریکہ جس کو ہم زیادہ بیسکلی ہمارے پاس ایڈوانس کنٹریز میں یہ ہوتی ہے جن کو ہم زیادہ تر فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ 13 پروفیشنز ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے پروفیشنز ہیں جو کہ الائڈ ہیلتھ سروسز کے اندر آتے ہیں، اور ان کی بیسکلی جو کوالیفیکیشن ایز پروفیشنل کوالیفیکیشن ہوتی ہیں جو کہ مختلف اتھارٹیز اس کو اپروو کرتی ہیں۔ ہمارا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کے اندر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریجن کا سب سے بڑا ہے، جہاں پہ تقریباً 70 کے قریب تھراپسٹ مختلف ڈومینز میں کام کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے بتایا کہ مختلف ملکوں میں ہمارے یہاں پہ کوئی ایسی ریکگنائز کوئی عزت ادارہ نہیں ہے جو کہ سب کو ایک جگہ مرج کر کے کوئی ریکگنیشن دے رہا ہو۔ اچھا، پنجاب گورنمنٹ نے شاید کچھ کیا تھا، بہرحال میری نالج میں اور فردر نہیں ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جیسا فزیوتھراپی کو عزت اس کی ڈگری کو HEC ریکگنائز کر رہا ہے، HEC کے کیریکولم ایک اسپیسیفک کیریکولم کے اوپر اس کی ڈگری ایوارڈ کی جاتی ہے، پھر فردر پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے۔ ہمارا ڈپارٹمنٹ کے اندر اس وقت 8 سروسز ایک ہی اس کے انڈر اپلائی کی جا رہی ہیں، اور یہ سب کی بیسک کوالیفیکیشن الگ الگ ہے، الگ الگ ڈومین کے اندر ہے، بڑی باریکی ہے، لیکن بہرحال ایک الگ لائن ہے جن کی بیسک ایجوکیشن ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جیسا کہ چلے میں تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کر دیتے ہیں کہ اسپیچ تھراپی ایک ہمارے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، آکوپیشنل تھراپسٹ کام کر رہے ہیں، اپلائڈ بیہیویئر انالسٹ کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، آٹزم اسپیشلسٹ ہیں ہمارے ساتھ جو کام کر رہی ہیں، اس کے علاوہ آرتھوٹک اینڈ پروستھیٹک کے اندر کام ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس فزیکل میڈیسن کے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحبہ بھی ہیں، وہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں، تو اور سائیکالوجی بھی ہے، آف کورس چائلڈ سائیکالوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے۔ پھر ان کی فردر اگر ہم چلے جائیں تو اس کے اندر بھی اسپیشلائز لوگ موجود ہیں جو پرٹیکولر ٹو ان فیلڈس کے اندر ہیں جہاں پہ بہت باریکی چلے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب لوگ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی انڈر روف کام کر رہے ہیں، اور پیشنٹس کی ویل بینگ کے لیے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ صحیح، زبردست۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک روف کے انڈر ان تمام جو ڈومینز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے، بیسیکلی ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ آتا ہے اور جیسے کہ اس کو کسی ایک چیز کی پرابلم ہوتی ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی اگر آپ چلے جائیں تو ہر جگہ فزیوتھراپسٹ بہت زیادہ ڈومیننٹ ہے، اس کی میجر وجہ شاید یہ بھی ہے کہ یونیورسٹیز کے کریکولم ہر جگہ اویلیبل ہے، ڈگری ایوارڈنگ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہی لوگ مختلف ایریا کے اندر اسپیشلسٹ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ملٹی ڈسپلنری کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، اگر اس کو ضرورت ہو کہ اگر اس کو ضرورت ہو کہ ایک اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس کو تو آٹزم بیہیویئر کے ساتھ اس کا ایشو ہو رہا ہے، مجھے چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ریفر کرنا ہے یا آٹزم اسپیشلسٹ کو ریفر کرنا ہے، تو وہ سارے کے سارے وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، وہ اس کا پراپر ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں جس کی وہ ڈومین ہو، ٹھیک ہے، ناٹ یہ کہ ایک فزیکل تھراپسٹ ہی اس کو ڈائگنوز کرتا رہے اور اس کو بتاتا رہے اور وہ اس کی ڈومین میں نہیں آتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو پراپر ڈائگنوز کر سکتا ہو یا جو پراپر اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتا ہو وہ اس کو اس کی طرف ریفر کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ریفرل سسٹم میں کون کرتا ہے آپ لوگوں میں سے؟ بالکل خرم، زیادہ تر سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ یہ پروفیشن ہے، یہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ ضرور ہے کہ ریفرل کیونکہ زیادہ تر کنسلٹنٹس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیشنٹس جو ہوتے ہیں جو زیادہ اویئر ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آتے ہیں، ادروائز زیادہ تر ہمارے پاس زیادہ تر جس طرح پاکستان کے اندر تو مختلف کنسلٹنٹس ہیں، مختلف ڈومین ہے، جیسا ENT کے ساتھ اسپیچ تھراپی کا بہت زیادہ تعلق رہتا ہے، پیڈس کا، آٹزم اور چائلڈ کا ان کے ساتھ رہتا ہے، ہمارا تقریباً ہر ایک کے ساتھ ہی رہتا ہے، زیادہ تر ہمارے پاس آرتھوپیڈک، نیورو سرجری، کارڈیولوجی، اور ان سے زیادہ پیشنٹ ریفرڈ ہوتے ہیں، صرف بہت زیادہ مسکوسکیلیٹل کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی ڈاکٹر صاحب، مزید بات کرتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لینے ہم نے پروگرام میں۔ جی ناظرین، آپ لوگ گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد کاشف خان کی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہیں پوسٹ پروفیشنل ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب سے ہماری جیسے کہ جو ہے ورلڈ فزیکل تھراپی فزیوتھراپی ڈے گزرا ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے، گفتگو آگے بڑھائیں گے، یہاں چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद काशिफ खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पोस्ट प्रोफेशनल डॉक्टर फिजियोथेरेपी हैं और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अलाइड मेडिसिन जो रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उसको मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से हमने जो है वर्ल्ड फ़िज़िकल थेरेपी डे के सिलसिले में डॉक्टर साहब को हमने दावत दी थी प्रोग्राम में, ताकि हम बात कर सकें फ़िज़िकल थेरेपी, अलाइड मेडिसिन, रिहैबिलिटेशन, ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से तमाम ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है इमर्जिंग फील्ड्स तो नहीं कहूँगा, दुनिया में तो ये इमर्ज हो चुकी हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है लोगों में फिर भी अभी स्टिल कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन बड़ा अच्छा आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा ये अब डॉक्टर साहब बताइएगा कि मेनली वो कौन कौन सी बड़ी अहम बीमारियाँ हैं जो जिनके लिए पेशेंट को अलाइड मेडिसिन की तरफ रेफ़र किया जाता है या फ़िज़िकल थेरेपी की तरफ रेफ़र किया जाता है, जो अहम चीज़ें आपके जहन में भी हों। बेसिकली ऑर्थोपेडिक के तो तकरीबन तमाम पेशेंट्स ही रेफर्ड होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह रिप्लेसमेंट्स हुई हैं, ठीक है, या उनकी कोई सर्जरी हुई है ऑर्थोपेडिक से, ट्रॉमा से आया है, ठीक है, तो वो पेशेंट तो ऑलमोस्ट सारे ही होते हैं। अच्छा। इसके अलावा न्यूरोलॉजी के अंदर स्ट्रोक यूनिट होता है, स्ट्रोक के बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं। अच्छा। और न्यूरोलॉजिकल मुख्तलिफ कंडीशन के अंदर रेडिकुलोपैथीज़ के साथ आते हैं, ठीक है। और पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत पेशेंट रेफर किए जाते हैं। पेन मैनेजमेंट जिनको बैक एक या सर्वाइकल हो रहा होता है, या ठीक है, और शोल्डर का जिस तरह हो रहे होते हैं, तो ये मेनली इस तरह के पेशेंट फिजिकल थेरेपी में ज़्यादा रेफर किए जाते हैं। फिर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आती है, अच्छा, जिनके अंदर डिलेड माइलस्टोन बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है ना, टॉर्टिकुलस ज़्यादा आते हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों के जिनके पैर यूँ खड़े हो जाए, टेंडिलाइटिस वाले पेशेंट वो ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा रेफर। इसके अलावा डोमेन काफ़ी बड़ी है, ठीक है, मतलब ये चंद वो चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा भी फेशियल पैरालिसिस आप कह सकते हैं, उसके बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ चीज़ें आती है। थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक एक करके मैं तो थोड़ा सा चाहूँगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने गिनवाई हैं ऑर्थोपेडिक्स में, मसलन किसी का कोई प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद आप लोग उसको फिर कैसे हेल्प करते हैं और उस हेल्प की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ वैसे अगर हम देखें तो मसला कोई हड्डी टूट गई, खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट में प्लास्टर कर दिया, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है कि जी हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या रिहैब वालों के पास जाएं। क्या फ़र्क होगा अगर एक पेशेंट जिसका कोई प्लास्टर लगा रहा है 6 महीने और वो उसको अलाइड मेडिसिन वालों के पास भेजा जाता है, तो उसको क्या बेनिफिट होगा, और एक जो शख्स नहीं आया उसको उसने क्या नुकसान किया? खुरम, अब इतने तकरीबन 25 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं, ठीक है, और मैंने इस तरह के बहुत सारे मरीज़ देखे। बुनियादी फ़र्क ये होगा कि उसकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा होगा पेशेंट, अच्छा, कहीं ना कहीं किसी जगह, ठीक है। पेशेंट आते हैं वो काफ़ी एक हैवी अमाउंट लगाते हैं रिप्लेसमेंट के अंदर, TKR करवाते हैं, THR करवाते हैं, और एक वो है जो कि थेरेपी हालांकि इतनी कॉस्टली नहीं होगी उसके मुकाबले में, लेकिन वो थेरेपी नहीं करवाते, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखें। इसी तरीके से अगर एक को प्लस 6 महीने या 3 महीने, सपोज नॉर्मली 3 महीने या 2.5 से 3 महीने लगा रहता है, जब वो जाता है पेशेंट, उसकी ट्रॉफी हो चुकी होती है, या मसल्स के अंदर कोई इशू आ चुका होता है, या उसकी लेंथनिंग के अंदर कोई इशू आ चुका होता है, वो लिम्प कर रहा होता है, उसका वो चीज़ नहीं डेवलप हो पाती, तो वो गेट या वो जो चीज़ या उसका हाथ के फंक्शन कहीं कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं, या सपोज जो भी चीज़ की तो वो चलता रहता है। सपोज़ अगर हम एक फीमर या एक नीचे की बात करें, वहाँ पे हुआ है, वो लिम्प करता जा रहा होगा, पैसेज ऑफ टाइम 4 महीने 6 महीने या साल के बाद बोलेगा मुझे बैकएक शुरू हो गई, फिर बैकएक शुरू हो गई, तो वो फिर भी वो उस डायग्नोसिस उसका वहाँ पे चल रहा है, प्रॉब्लम उसका वहाँ पे, क्योंकि आपने पोस्चर कॉम्प्रोमाइज़ कहीं ना कहीं कर लिया, सही तरीके से चल नहीं रहा, हाँ, सही पोस्चर आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जब पोस्चर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो कहीं ना कहीं उसका जाहिर बात है, अल्लाह ताला ने बॉडी इस टाइप की बनाई कि आपका बॉडी की इकोनॉमिक्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है, परफेक्ट एक सिस्टम है। तो वो जब वो नहीं करती, वो दूसरी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, अक्सर ऐसा होता है, वो फिर पेशेंट वो दूसरी प्रॉब्लम के साथ आने लग जाता है। अच्छा। तो वो जो भी आपने प्रोग्राम से शुरू में कही थी प्रिवेंशन की बात जी, तो उस केस के अंदर प्रिवेंशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और वो ये समझ रहे होते हैं कि हम हो गए, ठीक हो गए, और फिर हमारे माशरे के अंदर स्पेशली एक वो सिस्टम है कि खुरम साहब आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे पड़ोस में ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा कर लिया था,
صحیح ہے انفارچونیٹلی، بالکل انفارچونیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ بہرحال گھریلو ٹوٹکے کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر جاتے ہیں. وہ جب کمپرومائز کر جاتے ہیں پھر لیٹر آن اکثر ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو لائف میں پھر پرابلمس کہیں نہ کہیں شروع ہو ہی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور جو ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، ورکنگ آؤٹ پٹ ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں ہنڈر ہوگی، اس میں پرابلم آئے گا. حالانکہ فزیوتھراپی کا ایشو یہ کہ اگر آپ کسی اچھے فزیوتھراپسٹ سے ونس ایک بار کانٹیکٹ کر کے بے شک آپ ہوم پلان کے اندر ہی کیئر کر لیں اور یا آپ اس کو فالو اپ میں ہی کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. زبردست، ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو فالج کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں ایک تو یہ بتائیے گا کہ فزیکل تھیراپی کا کتنا رول آ جاتا ہے، اور پھر خاص طور پہ آپ لوگ جو کہ ایک پورا سیٹ اپ آپ لوگوں کا ہے، کیونکہ میرے خیال سے اسٹروک کے پیشنٹ، فالج کے پیشنٹ میں 2-3 ڈومینس کی ضرورت پڑتی ہوگی آپ لوگوں کو. یہ تھوڑا سا بتائیے گا. تھینک یو. فالج بیسیکلی ہمارے دیکھیں اگر ہمارے آپ بات کرتے ہیں ہمارے ہاسپٹل تو ایک اسٹروک یونٹ ہے، ہمارے پاس اسٹروک اسپیشلسٹ بھی موجود ہے. اچھا زبردست. ٹھیک ہے نا، جو کہ بہت کم یونٹس ایسے ہیں جہاں پہ اسٹروک اسپیشلسٹ اویلیبل ہوں. اسپیسیفکلی اسٹروک کے پیشنٹس کو اسپیسیفک وہ انگلینڈ سے آئے ہیں اور اپنے ملک کے لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً میرے خیال سے مجھے تعداد یاد نہیں ہے لیکن میرے خیال سے 7 نیورولوجسٹ اس وقت اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سب ڈیل کر رہے ہیں، انٹرنل میڈیسن والے ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اسٹروک آتا ہے، اسٹروک کا پیشنٹ جب اٹس آل ڈپینڈ کہ اسٹروک ہوا کہاں پہ تھا. سب سے بڑی تو پرابلم یہ ہے کہ اس کا لیجن کس طرف ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیجن کے اندر دماغ کا کون سا حصہ انوالو ہو گیا. ٹھیک ہے. جب وہ بیسیکلی اسٹیبل ہو جاتا ہے، اسٹیبل ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس ریفر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو چیز اس کی کمپرومائز ہو چکی ہے اوپر سے، ہم نے اس کے ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے ایک بہت ملٹی ڈسپلنری اپروچ کا ایک بہت بڑا اہم کام شروع ہو جاتا ہے. پیشنٹ نارملی جو 3 دن یا 4 دن کے بعد اسٹیبل ہو جاتا ہے تو ہمارے ہاسپٹل میں تو ویسے بھی نارملی 4تھے یا 5ویں دن گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن کے بعد تو گھر بھیج دیتے ہیں. پھر وہاں سے فزیکل تھراپی اور ساتھ میں شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر فزیکل تھراپی ان کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، یا اسپیچ اگر جون سا ایریا کا اسپیچ کا ایریا خراب ہو گیا وہ پہلے اس کے موٹر نیورون کے اوپر کام کیے جاتے ہیں. جب موٹر نیورون کے اوپر کام کیے جاتے ہیں، ان کے گراس موٹرز کے اوپر کام کیا جاتا ہے. گراس موٹرز کے اوپر جب کام کیا جاتا ہے انیشلی 3 مہینے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر ان کی ریکوری اتنی ہی فاسٹ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آکوپیشن تھراپی بھی اسٹارٹ ہو جاتی ہے جو کہ ان کے ایڈیلس کے اوپر بھی کام شروع ساتھ ہی کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو لیجن کون سی ہوئی تھی، کیا اس کی اسسمنٹ، کیا اس کی فائنڈنگ نکلی تھی. پھر اس کے حساب سے گول ترتیب دیے جاتے ہیں. پھر ریہیبلیٹیشنسٹ اور ہمارے درمیان یہ چیز ہوتی ہے اور پھر وہ اس کو لے کے ایز اٹ از چلی جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسٹروک کے ریہیبلیٹیشن میں آج کل دیکھنے میں ملتا ہے، ویڈیوز وغیرہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مختلف اپریٹس اور ایسی ہیلپنگ مشینز کا یوز کیا جا رہا ہے، یا ایون کچھ روبوٹس جو کہ آپ کے مثلا بازو کے ساتھ لگا دیا گیا ہے یا آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگا دیا گیا. یہ چیزیں آپ کے خیال میں فیزیبل ہیں؟ آئی مین کہ ظاہری بات ہے دے آر ویری ایکسپینسو ٹو یوز، اور پھر ہم جیسے ملک جہاں پر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ انٹروڈیوس کروانی چاہیے حکومتی سطح پر یا نہیں؟ آپ کے خیال میں اگر فزیکل تھراپی ہی اچھی طریقے سے کروائی جائے تو وہ دیٹ ول بی انف؟ خرم، یہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتا ہے. وہی ایک بات ہے کہ پیشنٹس کے اوپر اس کے ارگونامکس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کون سی چیز اس کی خراب ہوئی تھی، ڈیمیج ہوئی تھی. رپورٹس بیسیکلی دیکھیں ہم تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کے جو بھی اس کے جس سے میں نے بھی کہا تھا کہ اس کے ہم فائن موٹرز کے اوپر پہلے کام کریں. ٹھیک ہے نا. اگر وہ خود سے کر سکتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اس سے بہت اچھا ہے. اس کے پہلے ریفلیکسز چیک کرنے پڑتے ہیں، اس کی سینسری ساری چیز چیک کرنی پڑتی ہے، اس کے مسل ٹون بلک ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں. اس کے تمام ریفلیکسز کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا کام ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر پھر اس کے اوپر ورکنگ کی جاتی ہے. یہ تو جو دنیا کے اندر بہت زیادہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر فارچونیٹلی ابھی اتنا آیا نہیں ہے. ایک تو ایکسپینسو بہت ہے، شدید ایکسپینسو ہے، اور لیٹر آن جب آئے گا تو پھر اس کے اندر دیکھی جائے گی کہ ہم کس طریقے سے اس کو انپٹ کریں گے. بہرحال پاکستان کے اندر تو ابھی اتنا تھوڑا سا ٹائم ہے، اس میں لگے گا. پریکٹیکلی کیا بیسیکلی میرے پاس کچھ یونیورسٹی کے لوگ آئے تھے، کچھ یونیورسٹی کے وہ لوگ ریسرچ اپنا پیپر بنا رہے تھے.
اچھی بات ہے وہ ریسرچ پیپر اس کے اوپر بنا رہے ہیں. اگر وہ لوگ کچھ کریں کام لوکل سطح پہ کریں تو یہ چیزیں زیادہ ایزیلی اویلیبل ہو سکتی ہیں. ویسے جنرلی آپ کو آپ کہیں گے کہ مثلا فار ایگزامپل سرکاری سطح حکومتی سطح پر ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے؟ بہت زیادہ ضروری ہے, یعنی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں. ہمارے پاس جو پاکستان کے اندر اس جگہ سب سے بڑا جو فقدان کہہ لیں یا لیکنگ ہے وہ ہے ریسرچ کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایویڈنس بیسڈ پریکٹس جو ہے اس کے اوپر بھی ہم بہت کم چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, خاص طور پہ اگر ہم الائڈ سروسز کی بات کریں تو اویئرنیس نہیں ہے. لوگ جو ہیں جب پروفیشن کے اندر آ جاتے ہیں تو سب اپنے پروفیشن کے اندر گم ہو جاتے ہیں. جس جگہ وہ بیچلر لیول پہ ہوتے ہیں یا ماسٹرس لیول کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریسرچ وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی. بالکل ایسا ہی. تو جب وہ ریسرچ وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی تو ہمارے درمیان وہ ایک گیپ رہتا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری اور ڈیولپ کنٹری کے درمیان وہ گیپ رہتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ہم ان کو شاید, میرا اپنا ویسے خیال ہے, شاید ہم ان کو پراپرلی یوٹیلائز بھی نہیں کر پاتے. ہم ان کو جب یہاں پہ لاتے ہیں تو وہ مارکیٹ ان کو جلدی کیچ اپ کر لیتی ہے, پھر وہ ان کو کمرشلزم کی طرف لے جاتی ہے. جب وہ کمرشلزم کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کا ان پٹ وہ نہیں رہتا جس کی وجہ سے وہ آئے ہوتے ہیں. بالکل پیشن ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ پھر ظاہر بات ہے وہ پھر اس طرف زیادہ لگ جاتے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ایچ ای سی یا گورنمنٹ اس کو فنڈڈ کرے, کچھ لوگ کو وہ سینٹرز بنائے, کچھ باہر سے کچھ ایڈوانس ٹیکنالوجیز لے کر آئیں جس کے اوپر ہم کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس سے ملک کے اندر اور زیادہ اچھا کام ہو سکے گا, مریضوں تک پہنچ سکیں گے. صحیح, ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں اور آپ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ چلا رہے ہیں. ایک فزیکل ویل بینگ کے نام سے ایک چیز انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے, کیا ہے اور آپ اس کی فیور میں ہیں؟ بالکل, فزیکل ویل بینگ بہت ضروری ہے. بیسیکلی بہت سارے ڈومینز ایسے ہیں, اس کا میں ڈفرینس تھوڑا سا اس طرح جو میں سمجھتا ہوں وہ میں آپ کو بتایا تو اس کا ڈفرینس ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ویل بینگ کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کسی نہ کسی طریقے سے بائی ورچوئل آف ایکٹیویٹی انوالو ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ بیسکلی اگر ان کے پاس کوئی پروفیشنل ڈگری نہیں ہے یا پروفیشنل وہ نہیں ہے لیکن وہ اس ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو ان کو زیادہ ری ایجوکیٹ کرنا آسان ہے. اچھا. اور وہ ان کے اندر زیادہ پیشن ہوتا ہے اس چیز میں جانے کا اور وہ زیادہ طریقے سے اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں. دنیا میں بہت ساری ملکوں میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اب جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, آپ بھی ویل بینگ کے لیے ایک طریقے سے کام کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا یہ صحت اور زندگی کا پروگرام کر رہے ہیں, اس سے بہت سارے لوگوں کو میسج جا رہے ہیں, بہت زیادہ چیزیں پروموٹ ہو رہی ہیں. تو اگر آپ کو اور زیادہ اب ہم تھوڑا سا اور وقت کے ساتھ ساتھ ری ایجوکیٹ کرتے جائیں گے, یہی پروگرام آپ کو ری ایجوکیٹ ہوتا ہے تو آپ اور زیادہ طریقے سے لوگ اب اس کے لیے ڈگری گائیڈ لائن, لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ایک پروفیشنل ایتھکس جہاں پہ اس ڈومین کو روکیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ رک جانا چاہیے بس. ٹھیک ہے نا. جس طرح آپ نے ایک میڈیسن کی بات کی تھی فزیکل تھراپسٹ کے لیے کہ میڈیسن الاؤ ہے کہ نہیں ہے یا کرنی چاہیے نہیں, جہاں تک اس کی ایتھکس اس کو اجازت دے رہی ہے وہ آپ کو ضرور لائن کریٹ رکھنی چاہیے. مطلب لائک آئی ایم ناٹ اے کنسلٹنٹ کہ میں ایک اسٹروک اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ ہوں, لیکن میں اب اتنے عرصے سے اس ایریا میں کام کر رہا ہوں تو جہاں پہ اس کی جو ڈومین ہے وہاں تک وہ رہے اور جہاں سے میری ڈومین ہو رہی ہے مجھے اسی کے اوپر زیادہ کمانڈ حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ بالکل ٹائم ہمارے پروگرام کا ختم ہو گیا ہے. بہت سے اور بھی سوالات تھے میرے ذہن میں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ اگلے پروگرام میں دوبارہ کوشش کریں گے آپ سے ٹائم لیں تاکہ اور بھی ٹاپکس جیسے سیاٹیکا پین ہے, بیک پین ہے, لوگوں کو نیک پین ہے, اس میں بہت بڑا ایک رول ہے ریہیب کا یا فزیکل تھراپی کا, اس پہ بھی ہم لوگ بات کریں گے, آپ سے گائیڈنس بھی لیں گے کہ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ کیسے کیا کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے, یا کچھ کیسز میں آپ کو آنا ہی ہے ضروری ہاسپٹل, وہ کون سے کیسز ہیں, ان تمام چیزوں بات ہوگی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, آپ لوگ گفتگو سنی ڈاکٹر محمد کاشف خان کی. ڈاکٹر صاحب پوسٹ پروفیشنل ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ہیں اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں جو الائڈ میڈیسن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو مینیج کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہماری ورلڈ فزیکل تھراپی ڈے کے سلسلے میں بات ہوئی. فزیکل تھراپی, الائڈ میڈیسن, ریہیبلیٹیشن, کیا ڈپارٹمنٹس انوالو ہیں, کس طرح ایک شخص کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, ان تمام چیزوں پہ بات کی. بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے ہیلتھ کا, بہت زیادہ اس میں جو ہے پیشنٹس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے اور میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگ ضرور اس چیز کو اویل کریں. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا, انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے خرم گردیزی اور ڈاکٹر محمد کاشف خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.